صحیح بخاری کی کتاب الایمان کا باب نمبر 42 ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ باب کا عنوان امام بخاری یہ باندھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین نصیحت، خیر خواہی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عامتہم، مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے لیے، یعنی عامۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت کا ایک حصہ، 91 نمبر آیت کا ایک حصہ لکھتے ہیں اذا نصحوا للہ رسولہ، جب وہ اللہ رسول کی خیر خواہی کریں۔ اب اللہ رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، ایمان قبول کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کی جائے اور تمام ان خبروں پر ایمان لایا جائے جو آپ نے دی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے فرمائی ہیں، اور آپ کی دین کی نصرت کے اندر کوشش کی جائے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور آپ پر بکثرت درود شریف بھیجا جائے۔ یہ خیر خواہی رسول کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور عامۃ المسلمین اور خلفاء کے ساتھ ائمۃ المسلمین، یعنی امام مسلمانوں کے اماموں کے کو خیر خواہی ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو اچھائی کی دعوت دی جائے، ظلم سے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، وہ اچھی وعظ و نصیحت کی جائے، مسلمانوں کے معاملات میں ان کو ڈرتے رہنے کی نصیحت کی جائے، اور عامۃ المسلمین کے لیے ان کو اچھے کام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور اسی طرح ان کے ساتھ بھلائی چاہی جائے۔ ان کو انسان جب کوئی چیز دے تو وہ دے جس کو خود پسند کرتا ہے، اور ان کو ملاوٹ والی شاید قابل زر چیز ان کو نہ دے۔ یہ عامۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ان کو نیک بنانے کی کوشش کی جائے، نمازی بنانے کی کوشش کی جائے، اور ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث نمبر 57 لکھتے ہیں، سنیے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ بن جابر البجری الاحمسی، ان کی رہائش کوفے میں تھی اور یہ 51 سنہ ہجری میں فوت ہو گئے تھے، اور بڑے خوبصورت تھے۔ جریر بن عبداللہ بجلی بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے ان کو بجلی بھی کہا جاتا ہے۔ آخری دنوں میں آ کر اسلام قبول کیا انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے چند دن پہلے۔ اسی طرح ایک یہاں پر راوی ہیں قیس بن ابی حازم، یہ الکوفی البجلی، انہوں نے زمانہ جاہلیت کو پایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، اور ان کے والد صحابی ہیں جنہوں نے 10 صحابہ سے سما کیا، یعنی قیس بن ابی حازم خود تو صحابیت کے شرف نہ پا سکے، ان کے والد صحابی ہیں۔ اس کے بعد حدیث یہ ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و نصح لکل مسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان سے نصیحت یعنی خیر خواہی کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یعنی اس بیعت کا مقصد نیک عمل تھا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسی بیعت کی جائے، کوئی نیک شخص، کوئی عالم کسی شخص کے ساتھ، کسی شخص سے بیعت لے کہ وہ وعدہ کرے میں نیک کام کروں گا، برائی سے بچوں گا، تو یہ بیعت دینا سنت ہے، اور یہی سنت ہے جو ہمارے مشائخ ادا کرتے آئے ہیں۔ لہذا یہی مقصد ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ بیعت لیتا ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ پیرانے جو آج کل جو پیر بہت سارے ہیں جو بیعت لیتے ہیں، تو وہ ہمارے اس مقصد کے اندر شامل نہیں ہے۔ بیعت کا اصل مقصد رشد و ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اللہ تک پہنچانا ہے، اصال اللہ مطلوب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور کسی کا مطلب ہے تو وہ ہماری اس پیری بریدی میں شامل نہیں جو ہمیں دین اسلام نے، ہمارے سلف صالحین اسلاف نے سکھائی ہے، صوفیاء نے سکھائی ہے۔ وہ یہ رشد و ہدایت کا نام ہے، باطن کی صفائی، تزکیہ نفس، پیورٹی آف دا ہارٹ، اس کا نام ہے اخلاق اچھا کرنا، ایتھیکلی انسان کا اچھا ہونا، یہ تصوف کا نام ہے، اللہ سے ملنا ان دی اینڈ۔ تو لہذا یہی اس حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ نے ان نیک کاموں کے کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی سے اگلی حدیث 58 نمبر حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فحمد ایک دن ایسا ہوا، جریر بن عبداللہ بجری ہی فرماتے ہیں، جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، قام فحمد اللہ وثنى علیہ، اس دن انہوں نے اس سے پہلے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد کی، اس اللہ کی ثنا بیان کی، اور کہا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ والوقار والسکینہ، تم پر لازم ہے کہ تم ایک اللہ سے ڈرتے رہو جس کا کوئی شریک نہیں،
وہ ایک ہے، اور سکینہ اطمینان تم پر لازم ہے، حتیٰ یأتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس ایک نیا امیر آ جائے، فإنما یأتیکم الآن، وہ ابھی تمہارے پاس آیا چاہتا ہے، ثم قال، فرمایا استعفوا لأمیرکم، فرمایا اپنے سابقہ امیر کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو، فإنه كان يحب العفو، کیونکہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، انہیں اپنی طرف اشارہ کیا، ثم قال ما بعد، پھر فرمایا فإني أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلت أبايعك على الاسلام، میں نبی، پھر اپنا واقعہ بیان کیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کی میں اسلام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، فشرط علی، لیکن کوئی شرط مجھ پر لگا لیجئے، ونصح لكل مسلم، بس آپ نے مجھ پر شرط لگائی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، وبایعتہ علی ھذا، تو اس بات پر میں نے بیعت کر لی حضور سے، اور رب ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، ثم استغفر ونزل، اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے آ گئے۔ حدیث پاک میں خیر خواہی، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بیان کیا امام بخاری نے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے، یہ حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے، غزوہ خندق کے زمانے میں اسلام لائے تھے، اور ان سے 36 احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم نے 9 احادیث پر اتفاق کیا ہے، اور امام بخاری ایک حدیث کے ساتھ الگ ہیں، ایک حدیث امام بخاری نے روایت کی، امام مسلم نے روایت نہیں کی، اور 2 حدیثیں امام مسلم نے روایت کی ہیں جو امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ یہ جنگ یمامہ، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ میں شریک تھے، بہت عاقل، ذہین، ادیب، بڑے ضعیف انسان سے 50 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔